سلام مشرق و مغرب لایا ساتھ، وہ علامہ اقبال تھا۔ حیرانی کی بات تھی کہ وہ داریہ نہیں ہوا۔ فلسفہ مغرب و مشرق پڑھنے کے باوجود، پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود وہ داریہ نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے اصل میں طاقت اس سے پائی کہ یار کمال کی بات ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ ہم واقعی گئے گزرے ہیں، ہم میں سے بھی کوئی ایسا نکل آیا جو اس فلسفیاتی تقابل کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کر رہا ہے۔ پھر قائد اعظم نکل آیا۔ مگر ایک بات مت بھولیے کہ یہ سارے بڑے لوگ جو ہیں خانقاہی نظام سے نہیں نکلے، یہ نکلے ویسٹرن نظام سے، انہی کے سبق پڑھ کے، انہی کی برداشت کے اصول پڑھ کے، انہی کے ڈیموکریٹک پرنسپلز کو جان کے نکلے اور یہ ڈویژن پاسبل ہوئی۔ ہاں ظاہری صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو پیور مذہبی اساس پہ جو مظاہرے ہوئے 1857 میں، یہ سارے ایک جاہلانہ سٹرگل تھی جس کے پیچھے کوئی سٹیبلٹی نہیں تھی، سوائے چند ملا تھے، انہوں نے مسلمانوں کو مزید 50 سال انگریز کی غلامی میں دے دیا۔ بٹ جب یہ پڑھے لکھے دانشور لوگ اور اصولی تقسیم کی بات کی، اصولی مذہبی یعنی تقسیم کی بات کی، تو یہ دونوں اصحاب جیت گئے اپنی نیک نیتی اور اخلاق کی وجہ سے اور برداشت کی وجہ سے۔ اصل میں دیکھو خواتین کا کیا ہے، یہ تو سوال ہے کہ یہ خواتین جو ہیں یہ ان میں عدم برداشت کے، اول تو خواتین کبھی لڑتی نہیں ہیں، میں نے تو نہیں رہی، اور ان کی اتنی جینوئن ریزنز ہوتی ہیں کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کسی خاتون نے کہا میری یہ وجہ ہے تو وہ کہتی ہے دیکھو جی میرے ساتھ کیا ہوا۔ اب وہاں جھگڑا یہ نہیں ہوتا، جو کچھ کہتی ہیں اس کے مطابق وہ بہت سچی ہوتی ہیں، ان کو لڑنا چاہیے۔ جھگڑا یہ ہے کہ وہ جھوٹی ہوتی ہیں کہ سچی ہوتی ہیں، اصل میں یہ مسئلہ ہوتا۔ اب میری تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی خاتون کو تو آپ جھوٹ بولتے ہو، میں تو نہیں کہتا، بٹ اصولا یہ جو کانکاکشنز ہیں اور اپنی مظلومیت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو فیبریکیشن خواتین تیار کرتی ہیں، وہ یعنی فیشنیبل سلائی سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے کنونس ہونا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور سادہ لوگ تو بالکل ہی نہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے مردوں کو لوگ کہتے ہیں یہ عورتوں کے غلام ہیں، وہ بالکل غلام نہیں ہوتے، ان کی ریزننگ سے شکست کھا چکی ہوتی ہے، اور اتنی مؤثر دلائل کے ساتھ خواتین اپنی مظلومیت کو ثابت کرتی ہیں، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے دے آر رانگ۔ وہ تو کچھ بھی نہیں کرتی بیچاری، نہ غیبت کرتی ہیں، نہ شکایت کرتی ہیں، نہ وہ گلہ کرتی ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ، وہ تو الجھتی نہیں ہے۔ اب ایک پرابلم ان کو ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ ان کی پھوپھی، ان کی تائی، ان کی چچی، یہ کمبخت ساری جادو کرنی ہے۔ اب کریں کیا؟ ایک بیچاری مظلوم عورت ایک گلی میں، ایک کوچے میں، ایک گھر میں بیٹھی ہے، اس کو بچوں کی فکر ہے، خاوند کی فکر، جب اس کے گرد سارے ہی جادو کرنے والے بیٹھے ہوں گے تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے خواتین کو کہ یہ مجھے نہیں بتا سکی آج تک کوئی خاتون۔ ایک ہی بات میں دے لیک انفارمیشن، میں جب پوچھا انہوں آپ کی چچی نے کہاں سے سحر کی تعلیم حاصل کی ہے، کہاں سے وہ اتنے تزکیہ بد اخلاقی کے مالک ہو گئی ہے، کہاں سے یہ جرائم پیشہ تصور کی مالک ہو گئی، کب نکلی تھی گھر سے، کس سے جا کر سیکھا ہے، کس اکیڈمی سے یہ جادو اور سحر سیکھ کے آئی ہے۔ یہ بیچارے خواتین کا یہ ایک پرابلم، بہت پرابلم نظر آتا ہے، جو صرف یقین سے صرف اللہ کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ اگر اس کا اصل وجہ دیکھی جائے تو خدا کی طاقتوں کو تقسیم کرنا اور کسی اور قوت کو ان چیزوں کا ذمہ دار سمجھنا جو خدا کر سکتا ہے، یہ مشرکانہ افعال ہیں۔ اپنی زندگی خراب بالکل نہ کرو، اپنے اعتقاد کی حفاظت کرو۔ فَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، مرض دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ۔ پھر خدا کہتا ہے وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ مَن يَشَاءُ، رزق بند کرنے والا میں، رزق کھولنے والا میں۔
وہ کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت دینے والا میں اور بے عزتی اور توہین دینے والا میں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کیا خوبصورت آیات ہیں. یہ بتاؤ آج تک خدا کے سوا کسی شخص نے کہا ہے آسمان و زمین میں نے بنائے؟ کوئی ہے کلیمنٹ؟ کوئی ایسا نظر آتا ہے نسل انسان کی ابتدا سے انجام تک؟ کوئی ہارورڈ میں کوئی بیٹھا کہہ دے، کوئی کیمبرج اور آکسفورڈ میں کلیم کر لے کوئی یار یہ کوس قضا میں نے بنائی، یہ آسمان میں نے بنایا، یہ جو باقی اللہ نے گیلیکسیز بنائی، یہ جو بیچ میں ہیراکلیس گیلیکسی میں نے بنائی، اینڈرومیڈا میں نے ادھار پہ بنائی ہوئی. ہے کوئی ایسا؟ دیکھو کتنا عجیب سا. آپ کو نہیں لگے گا یہ ثبوت نہیں ہے اللہ کا، مگر حیرانی کی بات نہیں ہے کہ ایک ہستی ہے جس کا عجیب و غریب سا کلیم ہے کہ زمین و آسمان اور اس کے بیچ ہر شے میں نے بنائی، اور وہ بنایا ہے جو تم دیکھ رہے ہو اور وہ بنایا ہے جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. 7 کائناتیں میں نے بنائی ہیں، تم پہلی پہ اڑے ہوئے ہو. ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی یورپ میں ایک بہت بڑے دانشور کا اور ریلیٹیوٹی کے استاد. فرینکلی میں ان سے سیکھنے گیا تھا. I knew that he was a great teacher of relativity and also quantum. تو میں اس سے ویسے بات کر رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ do you believe there is only one universe؟ in 1997 کی بات ہے. اگر آپ ٹائمنگ کو کوئنسائڈ کریں تو سنکرونائز کریں تو پتہ لگے گا. میں نے اس سے کہا do you believe there is only one universe؟ تو اس نے بڑے ایسی تنزیہ کہا تو do you think there are more؟ تو میں نے اسے کہا نہیں but my Allah tells me in the book of creation قرآن، میرا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ میں I have created 7 universes and 7 earths like the same, like your own earth. اور یہ نہیں کہ وہ خالی ہیں، یہ بھی نہیں کہ خالی ہیں. وَيَتَنَزُّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے. لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ تو ویسے تمہیں بات بتا دی تاکہ تم ذرا غور و خوض کرو. چھوٹا موٹا اللہ نہیں ہے تمہارا، کافی بڑا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا oh I see there is no such option with us. تو نے کہا there is no such option. 3-6 مہینے گزر گئے. I stayed there for 4 months. جب میں آنے والا تھا اس کے 1 ہفتہ پہلے مجھے اس کا اچانک فون آیا. تو اس نے کہا پروفیسر your option is open. اب ہم ملٹی ورسز کے قائل ہو گئے. تو میں سوچ رہا تھا یہ کمال کی کتاب ہے قرآن کی. یہ وہ خدا جو نظر میں نہیں ہے، جو بہت بڑا ہے، جو عجیب و غریب ہے، جو کمال کی شے ہے، جو جمال کی شے ہے، جو یہ ہے یہ وہ ہے. کچھ سراغ نہیں ملتا. عجیب ایلین پاور ہیں. مگر حیرانی کی بات ہے کہ 365 صفحات پہ مشتمل اس کا کلام ہمارے پاس، اس کی باتیں ہمارے پاس. کبھی اس لحاظ سے قرآن کو دیکھا کہ اتنے بڑے خدا کی زبان ہے، کلام ہے، اور کیا کیا خوبصورت کلام ہے، کیا کیا انداز گفتگو ہے. تم نے تو کبھی چسکا ہی نہیں لیا قرآن پڑھنے کا. ایک ایک جملہ حیران کن تک. فصاحت اور بلاغت کا اتنا بڑا معیار کسی لینگویج میں اس ٹکر کی ہے ہی کوئی نہیں کتاب. جب زبان ختم ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے انسان کیسے پہچانے جاتے؟ پیرامیٹرز آف لنگوسٹک ایبلٹی سے پہچانے. بہت بڑا بندہ اور بات کرے تو آپ کہتے ہو لو سنو کیا فضول بات کی، اس کی تو تعلیم ہی کوئی نہیں. کوئی ایک معمولی سا بندہ گزر رہا تھا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو گزر رہا تھا، بدو. تو اچانک اس نے بلند آواز میں کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ایک دم چونکاہٹ آ گئی. ہے یہ کیا جملہ بول دیا اس نے؟ کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا کنسٹرکشن ہے،
کہ جاتے جاتے اس نے اونچی زبان سے کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. تو سارے اصحاب اس بدو کو حیرت سے دیکھ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات نہیں ہے, فرشتے بیچارے حیران و سراسیمہ ہیں کہ اس ایک جملے کا ثواب کیا لکھیں, اس ایک جملے کا ثواب کیا لکھیں, یہ جو عجیب و غریب جملہ بول گیا. تو فطری ذہانت کوئی اور شے ہوتی, اور یہ میڈ اپ ذہانت کسی اور شے. فطری ذہانتوں کے لوگ بڑی بڑی بات. ہمیں آخری بات آپ سے کریں فطری ذہانت پر, یہ خدا کے ساتھ ہی آتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں آتی. جہاں آپ کی فکر رک جائے ایک بت خانہ تخلیق ہو جاتا. اگر آپ اللہ کے ساتھ ہو تو یہ بت خانہ تخلیق نہیں ہوگا, ذہن چلتا چلے گا, وسعت کائنات سمیٹنی شروع ہو جائے گی. آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں اپنی ذہنی استاد سے پہنچ جائے گی. اب وہ ایک جملہ جو بتا رہا ہوں, ایک واقعہ, یہ آخری ہے, اس کو سننے آپ فیصلہ کریں. ایک بدو تھا, اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں حساب کون لے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا خدا خود ہنسا اور ہنس کے چل دیا. بڑی حیرت تھی لوگوں کو. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہنسا کیوں؟ یہ کوئی ہنسنے کی بات ہے؟ فرض کرو اللہ میں سزا کون دے گا اور میں کہوں اللہ دے گا, تو پھر تو خوف سے ویسے ہی مر جاتے ہیں نا ہم لوگ. مگر یہ عجیب شخص تھا کہ اس نے بولا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ خود. تو کہا آپ نے ہنسا اور ہنس کے چل دیا. حضور نے فرمایا بلاؤ اس کو, واپس کرو. اس سے پوچھا کہ یار اس میں خوشی کی بات کیا تھی کہ تم ہنسے کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے دیکھا ہے کہ جب دنیا میں بھی عالی ظرف حساب لیتے ہیں تو آسان لیتے ہیں. اللہ سے بڑا عالی ظرف کون ہوگا؟ اللہ سے بڑا عالی ظرف کون ہوگا؟ ایک جی 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 پاکستان میں جو ہم بدماش دیکھتے ہیں, کیا اس کے پیچھے ہمارا وہ رویہ تو نہیں جو کہ ظاہر پرستی کا رویہ ہے اور جس کو ہماری ریاست بھی لاگو کرتی ہے؟ وہ لوگ جو طریقت کی بات کرتے ہیں, باقی رہنمائی کی بات کرتے ہیں, ان کو نصاب میں شامل نہیں کیا جاتا. اور ظاہر پرست جو لوگ ہیں ان کی اپنے فکر ہیں, اپنے قانون ہیں, وہ سزائیں دیتے ہیں, لوگوں کو قائم کرتے ہیں. اب لوگوں کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, وہ تو ان کو جو بتایا جائے گا وہ ویسا کریں. خاتون محترم آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ تصوف کی تعلیمات کو پارٹ آف ایجوکیشن بنایا جائے, مگر میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں کہ تصوف کی فیلڈ اتنی زیادہ مشتبہ اور ایمبیگوس ہے کہ اس میں اتنے کانٹراڈکٹری رولز ہیں اچیومنٹ کے کہ اگر آپ ان کی کوئی کتاب ٹیکسٹ بک تسلیم کرنا شروع کرو گے تو شاید اس کنفیوژن میں 10 گنا اضافہ اور ہو جائے. یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ کون سے صوفی کی کون سی تعلیمات کو ہم آگے بڑھائیں. اوورآل دیکھو, ابھی آپ جن کا ذکر کر رہے ہو, بھکتی کی ایک تحریک اس وقت شروع ہوئی جب رامانوج نے اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کی پروگریس رکنے میں نہیں آتے. جو ایکویلٹی کا ایک الٹیمیٹ پرنسپل اسلام نے دیا تھا, اس کی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہے ایوری ڈے, خاص کر جو لویسٹ ذاتیں ہیں, کنورٹ ہو رہی تھیں. تو انہوں نے اس کا تمام تر نتیجہ یہ قرار دیا کہ اسلام کی پاپولیرٹی کی صرف 2 وجہ ہیں. ایک تو یونیٹیرین فیتھ ہے, وہ وجہ ہے خدا کا ایک ہونا, اور دوسرا نسل انسان کی برابری کا دعویٰ. اس وقت انہوں نے ایک بڑی مضبوط خیال سے یعنی یہ شروع کیا ایک کلیم کہ ہمارا جو ویدانتا ہے وہ بھی خدا واحد کی پرستش کی تلقین کرتا ہے, اور ویدانتا کو اسلام کے برابر لے آئے. اینڈ سیکنڈلی اس وقت ایک اصلاحی ترکیبات شروع ہوئی انڈیا میں, جس نے شودرا کو, ویشا کو کم از کم جو ہے اپنا کشتریوں کے برابر لانے کی جد و جہد کر دی. یہ جب سچویشن پیدا ہوئی تو انڈیڈ یہ ایک رزلٹ یہ آیا کہ سڈنلی اسلامک پروگریس کو رکاوٹ لگ. ان میں جو لوگ شامل تھے
اگر ان کی آپ لسٹ دیکھیں، وہ جیسے مادھو لال حسین ہیں، جیسے کبیر ہیں، جیسے اپنا رامانج ہے یا سوامی آنند ہیں، جیسے بھی ہیں، ایون سکھ گروپ کے یعنی مہاراج جو ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں. تو اسے لگتا یہ ہے کہ یہ ڈائیورشن بن، انسٹیڈ آف کریٹنگ ٹالرنس، انہوں نے ایک نئی ڈائیورشن تخلیق کر دی. میں آپ کو ایک بڑی سادہ سا حال اس کا بتا رہا ہوں کہ اگر ہم صرف اور صرف اسلام کے اور قرآن کے لکھے ہوئے ان رولز کو فالو کریں جو تمام مسلمانوں کا متفق علیہ ہے، بس فرض کرو ہم شیعہ سنی کے انٹالرنس کی بات کریں. جب میں یہ کہتا ہوں، خدا کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، بھائی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، سو آپ مجھے اس جبر کے عوض قتل نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے. جب میرے پاس دوسرا اصول یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ سب سے بڑا جو گناہ میرے نزدیک ہے وہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ دو چیزیں نکال دیں گے نا جب ہم، تو ہم اس سب سے بڑے کلیش کو بڑے احترام سے نکال دیں. میں نے جو ظاہری فرق کے والے سے بات کی تھی، میرا یہ ہے کہ جو مولوی ہے وہ ٹھیکیدار بن گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارے تو مولوی کا ٹھیکہ پیسے پہ نہ بند کر دو، ختم ہو جائے گا. پیسے عقل اور ہاں جی، اگر آپ کو ان کی نیچر پتا ہو تو بہت سمپل ہے. دیکھو عقل تو کمپیوٹر ہے، اس کا کوئی تعلق آپ کے ساتھ نہیں ایز سچ. اٹ از دی موسٹ سفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر جو کبھی بھی کائنات میں تخلیق ہو سکتا. اور ابھی تک آپ دیکھ لو اتنا بڑا اور اتنا نازک کمپیوٹر ہے جس کا ابھی تک میرے خیال 1/20 حصہ بھی نہیں کھلا. ظاہر ہے کہ یہ کمپیوٹر صرف یہاں کے لیے نہیں ہے، ایک کمپیوٹر شاید اگلے جو اس سے پیچیدہ تر دنیا کی وضاحتیں ان کے لیے بھی ہے. مرنے کے بعد اس کی اصل کشادگی 8 لاکھ سیلز، 8 کروڑ سیلز تک پہنچے گی، تو پتہ نہیں یہ دماغ کیا ہوگا. مگر ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ کمپیوٹر جو ہے اس کے ساتھ آپ ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں. آپ ٹرانسفارمر ہیں، آپ بھی ہیں. دیکھو نا ہمارا مقابلہ اس حال میں تو شیطان سے نہیں نہ ہوا، اس حال میں ہم فرشتوں کے متقابل تو نہیں ہو سکتے. وہ تو اس حال پہ خود ہی فرشتے طنز کر رہے تھے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اس وقت تو ہم اس حال میں ہیں نا. مگر جب وہاں مقابلہ ہوا ہوگا تو وہاں بھی جیسے ان کی صلاحیتوں کی ہماری بھی ہوں گی. اگر جن جو ہے وہ ٹرانسفارمر ہے، فرشتہ ٹرانسفارمر ہے، تو اس کا تیسرا حریف بھی تو ٹرانسفارمر ہوگا نا. اب وہ ختم ہو گیا، ہم سے لے لیا گیا، ہم سے وہ اہلیتیں لے لی گئی. خدا مرید ہے، قدیر ہے، متکلم ہے. انسان بھی مرید ہے، قدیر ہے، متکلم ہے، مگر اس سے قدرت چھین لی گئی. اس زمین پہ آ گئے وہ قدیر نہیں رہا. خدا جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے، میں جو سوچتا ہوں نہیں ہوتا. بٹ آئی ہیو دی ایبلٹی ٹو ڈو سو. تو دماغ جو ہے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. البتہ دل جو ہے 6 ریسیپٹیوز رکھتا ہے، 3 رائٹ کے 3 رانگ کے. ہمارا دل جیسے سیسموگراف ہے نا، سیسموگراف یعنی زمین کے کتنی دور بھی ایک ذرا سا ارتعاش ہوتا ہے تو اس پر ریکارڈ ہوتا ہے. دل کا عالم اس ارتعاش سے ہے، انتہائی باریک، انتہائی مؤثر، اور دل سے میسج آدھے سیکنڈ میں دماغ تک پہنچتا ہے. دماغ اسے حکم دیتا ہے کہ اب اس میری فیلنگ کو معنی پہنچا، لباس دے، لفظ دے، کارکردگی دے. دماغ بیچارہ وہ کام کرے. دس ناٹ اے چوائس بٹوین ہارٹ اینڈ مائنڈ. دس ناٹ اے چوائس، دس دا اونلی وے. بس کمپلیمنٹ کم خاص نے لگائی کرن آفتاب کی جو بات کی، خدا کی قسم لاجواب تھی. یہ اس لمحے کا موضوع تھا جس کو آپ نے کیا. تھینک یو. میرا بھی اتفاق سے کیونکہ موضوع چل رہا ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے آپ کے پورے نوٹس لکھے. تھینک یو. سوال یہ ہے سر کہ یہ ابھی آپ نے باسط ریچر کے دور کی بات کی، کچھ میں نے بھی دیکھا. کیا سمجھتے ہیں بطور محقق، استاد، مشاہدہ، مطالعہ
کہ اس میں سے وہ کچھ بات لانے کے لیے ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ایٹ لیسٹ ہم کیا کریں کہ ہم جو ہے وہ کم از کم اس انٹالرنس کا جو ہے یا پیشنس ہے اور انٹالرنس ہے وہ ہم ٹھیک کریں. آپ کو پتا ہے انٹالرنس خالی بندوں میں نہیں ہوتی، جگہوں میں ہوتی ہے، فضاؤں میں ہوتی ہے، ہر چیز میں ہوتی ہے. میں کھڑا ہوں نا اس پل کے نیچے تو مجھے کسی نے پوچھا ڈو یو لائک اٹ، میں کہا آئی ہیٹ اٹ. کہتے کیوں؟ یہ جو پل بنا ہوا، میں کہا آئی ہیٹ اٹ. کہتے کیوں؟ میں نے کہا یار میں اس وقت گزرا ہوں 60-70 جب مجھے وہ پرامن لاہور یاد آتا، خوبصورت لاہور یاد آتا ہے جس پہ تھرو آؤٹ جب گزرتے ہیں وہ پتا ہم مسٹک کیوں ہوئے کہ اس وقت ہر جگہ سید حجویر کا رنگ نظر آتا ہے، اتنا امن، اتنا سکون. میں ایک آدھی رات کو گزرا، ایک چھوٹا سا کعوہ تھا، میرے ساتھ چیف جسٹس تھے جو بعد میں چیف جسٹس بنے سپریم کورٹ کے، شیخ ریاض. ہم دونوں آدھی راتوں کو گھوما کرتے. ایک چھوٹا سے مدب سا وہ بلب جل رہا تھا اور اس کے اندر کوئی گا رہا تھا. اصل میں اس کی آواز نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ بڑا اونچا سا اس کا میں نے آواز سنا کہ منم عثمان ہارونی حبیب شیخ منصورم ملامت می کند خلقے کے من بردار می رکھسم. میں نے کہا یار بات سنو، یہ کیا واحیات جگہ ہے، اتنی چھوٹی سی واحیات، بدشکل، بدصورت، مگر یہ آواز کیا ابھر رہی ہے اتنی بڑا کہ ملامت می کند خلقے کے من بردار می رکھسم. تو ہم نہ چاہتے ہوئے ادھر لوٹ گئے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ جب میں نے اسے کہا کہ مجھے نہیں پسند، مگر میں ایک بات تمہیں بتا دوں، آج کی مخلوق جو اس کے سائے میں پیدا ہوئی ان کو اس سے زیادہ خوبصورت منظر کو نہیں لگے گا، اس میٹرو سے زیادہ. اور جب وہ دیکھیں گے وہ ایک رینجر میں پیدا ہوا ہے. مجھے دوسری مرتبہ یہ احساس نیو یارک میں ہوا جب ایک بڑے کو 150 درجے کی منزل کے نیچے میں نے جہاں کے دیکھا ہپی بیٹھا ہوا تھا ننگے بدن، ایک جانگیا تھا پہنا ہوا، ایک بوتل ہاتھ میں اٹھ کر. سڈنلی آئی انڈرسٹوڈ دی میننگز آف 3 words: بورڈم، ہارر اینڈ گلوری. یہ 3 لفظ ہماری اس دنیا کو ایکسپلین کرتے ہیں. We are horrified by the intensity of all this what is happening to us. Alzheimer, disintegration of soul and spirit. ہمیں خوف ہے، ہمیں رستہ ہی نہیں نظر آتا، ہمارے مصدقات ترین بلیف جو ہیں بگڑے ہوئے ہیں. اب آپ کے 2-4 سال آپ کا کیا خیال ہے کہ سینٹ اس کو ویلنٹین بدل لے گا ہماری حالت کو، یا آپ کا خیال یہ کہ کوئی جو ہے اس کا اپنا کوئی موسیقی کا کوئی اجتماع بدل دے گا؟ وہ 1-2 منٹ کی سپارکنگ ہمیں دوبارہ اسی اندھیرے کو لے جائے گی، اسی الزائمر کو لے جائے. ہم جگہ بھولنی شروع کریں. ہم اداس مخلوق ہیں، اداس نسلیں. شاید عبداللہ محمد نے بھی کتاب لکھی، عبداللہ حسین نے. بٹ دیز آل کنڈیشن، اس کا اصل میں یہ مطلب اس این ایج آف بورڈم، ہارر اینڈ گلوری. بنایا ہم نے 120 منزلہ بلڈنگ ہے، اس کے پیچھے میں ننگا، بوڑھا، تھکا ہوا، خوف زدہ، وداؤٹ اینی ڈریس بیٹھا ہوا ہوں. میں فخر تو کر رہا ہوں میں نے 120 منزلہ بنا لی، مگر اس بلندی تک میں اپنے آپ کو نہیں لے جا سکا. یہ کرائسس ہے، فقدان ہے. ہمارے پاس وہ اصول جو ہیں عزت اور شائستگی، محبت اور زندگی کے، وہ اصول نہیں رہے، ان کی کاسٹ دینی پڑ رہی ہے ہمیں. دس ول ناٹ بی لانگ انف. ہر زمانہ اس بحران سے گزرتا ہے، بورڈم سے گزرتا ہے، ہارر سے گزرتا ہے. گلوری تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی دستور ہے. تاریخ کوئی انسان ہے، تاریخ کوئی وجود ہے جسے آپ کہتے ہو کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. ہسٹری ڈز ناٹ ریپیٹ اٹ سیلف. اللہ کے قانونوں کے تحت جاتی ہوئی زندگیاں بدلتی ہیں، چینج ہوتی ہیں. جب آپ قانون بدلو گے آپ رسوائی عالم کا شکار ہو جاؤ گے. میں ہوں یا برٹش ہو یا امریکن ہو، وہ انکار اور اقرار کی کوئی گنجائش نہیں. وٹ ایور دی وے، ہونا وہ ہوتا ہے جو کسی
جو تاریخ بڑا خوبصورت ایک جملہ تھا ایک بہت بڑے کاسمولوجسٹ کا، مجھے وہ بھولتا نہیں ہے. اس نے کہا خدا کو لوگ ایسا ڈراماٹسٹ سمجھتے ہیں جو اس پہلا چیپٹر لکھ کے اس نے کہا باقی تم اپنی اپنی مرضی سے لکھ لو. جس نے لکھا ہے نا اس نے آغاز و انجام سب کچھ لکھ کے وہ فارغ ہو چکا. اس نے جو کچھ لکھ دیا، جو اصول مرتب کر دے. ہمیں ہر حال میں ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے، ہم اسے زیادہ محبت اور قربت سے جانتے ہیں. ہم چاہے تو پلٹ سکتے ہیں. اور پروردگار عالم نے فرمایا جس نے مجھے چھوڑا میں نے اسے چھوڑ دیا، جو میری طرف پلٹ آیا میں اس کی طرف پلٹ آیا. اللہ ہمیں توفیق بخشے گا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو. دعا مانگ لیجیے اپنی اپنی.